بلوچوں کو، ان کی ماؤں بہنوں بزرگوں کو اسلام آباد میں رسوا کیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، بچیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان کے کپڑے تک پھاڑے گئے۔ مہرنگ بلوچ کی قیادت میں ان لوگوں نے ثابت کیا کہ لاپتہ افراد کا جو مقدمہ ہے، جو مسئلہ ہے، یہ اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے، اسے حل ہونا چاہیے۔ وہ ٹھیک کہتے تھے کہ بلوچستان صرف ریکوٹک نہیں ہے، بلوچستان صرف سندھ تک یا سی پیک تک محدود نہیں ہے، بلوچستان کے اندر لوگ رہتے ہیں، ان لوگوں کی زندگی، ان لوگوں کے بنیادی حقوق ایک اپنی مسلم حقیقت رکھتے ہیں۔ 5 فروری جب آپ یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں، وہاں کے لوگ اپنے بنیادی حقوق کے لیے احتجاج کرنے سڑکوں پر نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں ہماری بجلی کا مسئلہ حل کیا جائے، ہماری سڑکوں کا مسئلہ حل کیا جائے، ہمارے دیگر مسائل حل کیے جائیں، تو آپ کس حیثیت سے یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں؟ السلام علیکم جی، آج کی ویڈیو میں ہم 2 موضوعات پر بات کریں گے۔ آج 5 فروری ہے اور یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر اسے منایا جاتا ہے، اور دوسرا جو ہمارا موضوع ہے وہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور بلوچستان کے حوالے سے ہے۔ کافی عرصے کی خاموشی اور کافی دنوں کی خاموشی کے بعد ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، جو کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے توسط سے ایک دھرنے کو، ایک احتجاجی ریلی کو لیڈ کر رہی تھی، وہ منظر عام پر آئیں اور انہوں نے کوئٹہ پریس کلب کے سامنے ایک پریس کانفرنس کی۔ یہ وہ بلوچ لاپتہ افراد کا معاملہ تھا جس کے حوالے سے بلوچوں کی ایک بڑی تعداد تربت سے چلی اور اسلام آباد پہنچے، اور اسلام آباد میں اپنی ریاست کے پاس وہ لوگ تشریف لائے کہ ہماری اپنی ریاست ہمارے مسائل کو حل کرے۔ ایک پازیٹیو اپروچ تھی، ایک ڈیسنٹ اپروچ تھی کہ ہماری ریاست ہمارے خاموش اور پرامن جدوجہد جو ہے اور ایک مسائل سے بھرپور جو زندگی ہے، ہمیں اسے نکالے، اور جو ہمارے لاپتہ افراد ہیں انہیں بازیاب کیا جائے، اور کہیں نہ کہیں اگر کوئی قصوروار ہے تو اسے اس ملک کی عدالتوں کے سامنے آئینی طور پر، جمہوری طور پر پیش کیا جائے۔ 52 دن کی ایک طویل جدوجہد تھی جسے دھتکار دیا گیا، اور آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ کیسے ان بلوچوں کو، ان کی ماؤں بہنوں بزرگوں کو اسلام آباد میں رسوا کیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، بچیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان کے کپڑے تک پھاڑے گئے۔ اسلام آباد پولیس نے نعوذ باللہ خدائی کا ایک مظاہرہ کیا، اور انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ زمین کے خدا ہم ہیں، تو قابل افسوس مناظر تھے، اور ہر طرح کی کوشش کے بعد بھی ریاست نے ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مذاکرات کرنے کا یا کوئی کسی قسم کے مذاکرات کرنے کی بات نہیں کی، بلکہ یہاں تک کہ ان کے سامنے ایک اور دھرنا بٹھا دیا گیا اور ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ لاپتہ افراد کا جو معاملہ ہے یہ ایک ڈونگ ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگ ریاست مخالف لوگ ہیں، ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ اور علماء کونسل کے جو چیئرمین ہیں وہاں پر تشریف لائے، انہوں نے تشریف لا کر وہاں پر پریس کانفرنس کی ان کے سامنے والے کیمپ میں، اور اس کیمپ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ 200 سال تک یہ لوگ یہاں پر اگر احتجاج کریں گے تو ہم تب بھی ان کے ان مسائل کو، اور ان 2 نمبر جو احتجاجی دھرنا ہے، اسے کبھی بھی مانیں گے نہیں، اور ان کے سامنے ہتھیار نہیں پھینکیں گے۔ تو یہ قابل افسوس مناظر تھے، جس کے بعد بلوچ یہاں سے افسردہ ہو کر اور مایوس ہو کر واپس بلوچستان لوٹے تھے، اور یہاں سے وہ ایک تحریک کے آغاز کا عندیہ دے کر گئے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ جب وہ بلوچستان پہنچے وہاں پر ایک جلسہ ہوا، اور وہ جلسہ ایک عظیم الشان جلسہ تھا، اور بلوچستان کے تمام لوگ بلا رنگ نسل کسی پارٹی کے وہاں پر جمع ہوئے، اور مہرنگ بلوچ کی قیادت میں ان لوگوں نے ثابت کیا کہ لاپتہ افراد کا جو مقدمہ ہے، جو مسئلہ ہے، یہ اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے، اسے حل ہونا چاہیے۔ وہ ٹھیک کہتے تھے کہ بلوچستان صرف ریکوٹک نہیں ہے، بلوچستان صرف سندھ تک یا سی پیک تک محدود نہیں ہے، بلوچستان کے اندر لوگ رہتے ہیں، ان لوگوں کی زندگی، ان لوگوں کے بنیادی حقوق ایک اپنی مسلم حقیقت رکھتے ہیں، لیکن ریاست نے انہیں دھتکارا۔ اور آج جو مہرنگ بلوچ نے ایک بار پھر سے پریس کانفرنس کی ہے، تو اس پریس کانفرنس کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہی ہے کہ آج رات کو پھر سے ان کے لوگوں کو 5 لوگوں کو مارا گیا ہے، جن میں سے 4 کی شناخت ہو چکی ہے، اور ان 4 کے جو لواحقین تھے وہ اسلام آباد بھی تشریف لائے تھے اس ریاست کے پاس کہ ہمارے پیاروں کو بازیاب کیا جائے، لیکن ریاست کسی بھی قسم کی سنجیدگی دکھانے کو تیار نہیں۔ تو یہ اس قدر ایک افسوسناک مسئلے کا سامنا ہے ہمیں کہ جو کہ جلد از جلد حل ہونا چاہیے، چونکہ
طرح کے مسائل کو جتنا اگنور کیا جاتا ہے تو وہ یقیناً کافی مشکلات کا سامنا پیش کرنا پڑتا ہے پھر بعد میں ریاست کو، اور خدا نہ خواستہ ہمیں 1971 کی طرح جیسے ہم نے بنگالوں کے ساتھ کیا ویسے مناظر کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہو، پاکستان ہے، پاکستان کے ساری اکائیاں، پاکستان کے سارے لوگ مل جل کر رہے ہیں، ایک عام شہری کی، ہمارے جیسے پاکستانی کی، ہمارے جیسے شہری کی یہی خواہش ہے کہ پرامن زندگی ہونی چاہیے، اور پرامن طور پر یہاں پر بنیادی حقوق ہر شہری کو یکساں ملنے چاہیے اور لوگ زندگی گزاریں۔ لیکن تاحال اس قسم کا ریاست کی جانب سے کوئی اشارہ نظر نہیں آ رہا، جو کہ قابل افسوس اور قابل مذمت ہے۔ ہمارا آج کا جو دوسرا موضوع ہے وہ یوم یکجہتی کشمیر 5 فروری کے حوالے سے ہے۔ یہ دن 2004 سے آج تک یعنی 24 سال گزر چکے ہیں، پاکستان سرکاری سطح پر مناتا ہے، اس دن کو چھٹی منائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ کشمیری ہمارے ہیں اور کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شہر ہے۔ ہم مان لیتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہر ہے، پاکستان کشمیر کو اپنا سمجھتا ہے، ایک اچھی اپروچ ہے کہ آپ کشمیر کو اپنا سمجھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ بھی ہمیں واضح کرنا چاہیے کہ پاکستان خود کن حالات سے گزر رہا ہے، کیا یہ افورڈ کرتا ہے کہ ایک خطے کو اپنے ساتھ ملایا جائے؟ یہ پاکستان کراچی کے شہروں سے لے کے خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر تک بدترین حالات کا سامنا کر رہا ہے۔ اگر تو پاکستان کو آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد اور لاہور اور چند مین شہر ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کا ملک خوشحال ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں آزاد کشمیر آپ کا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے دور دراز علاقے آپ کے ہیں، تو آپ بدترین حالات سے گزر رہے ہیں۔ یہ وہ پاکستان ہے جہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں آج رات 10 پولیس والوں کو ایک تھانے کے اندر دہشت گرد گھس کر مار دیتے ہیں۔ یہ وہ پاکستان ہے جہاں کراچی کے اندر ایک معمولی سی بارش سے تمام شہر ڈوب جاتا ہے۔ یہ وہ پاکستان ہے جہاں کے شہریوں کو بنیادی حقوق نہیں مل رہے ہیں، اور یہ وہ پاکستان ہے جو بدترین معاشی سیاسی حالات سے گزر رہا ہے۔ ایسے میں یہ کہنا کہ ہم کشمیر کو آزاد کروا کے اپنے ساتھ ملائیں گے، یہ کشمیریوں کے ساتھ پاکستان کا انصاف ہے یا دشمنی ہے؟ یہ بات یا اس بات کا فیصلہ جو ہے وہ کشمیریوں کو خود ہی کرنا ہوگا۔ کشمیر کو اپنے ساتھ ملانے سے قبل پاکستان کو یہ بات طے کرنی ہوگی کہ ہم نے پاکستان کے تمام شہریوں کو، جو کہ 7,96,096 مربع کلومیٹر کا ایک شہر ہے، اس کے تمام 24 کروڑ باسیوں کو یکساں حقوق دینے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم کسی دوسری ریاست کو اپنے ساتھ ملا کر اس کو بھی ایک بہترین زندگی دے سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے اپنے حالات، یا پھر آپ آزاد کشمیر کے حالات دیکھیں جو آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس پر آپ کے اختیارات ہیں، کھنڈرات کا منظر، ہر جانب آپ دیکھیں کہ برے ترین حالات ہیں، سڑکیں نہیں ہیں، سکولز نہیں ہیں، انڈسٹری نہیں ہے۔ جب آپ ایک معمولی سے حصے کو سنبھال نہیں پا رہے، اس کو فیسلیٹیٹ نہیں کر سکے، وہاں پر 5 فروری جب آپ یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں، وہاں کے لوگ اپنے بنیادی حقوق کے لیے احتجاج کرنے سڑکوں پر نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں ہماری بجلی کا مسئلہ حل کیا جائے، ہماری سڑکوں کا مسئلہ حل کیا جائے، ہمارے دیگر مسائل حل کیے جائیں، تو آپ کس حیثیت سے یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں؟ یہ وہ وقت ہے جب پاکستان کے کرتا دھرتا اور اقتدار میں بیٹھے لوگوں کو اس ریاست کی خوشحالی کی بات کرنی ہوگی، اس ریاست کی ترقی کی بات کرنی ہوگی، اور جب یہاں کے لوگ خوشحال ہوں گے تو پھر آپ آزادی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ یوم یکجہتی کشمیر بھی منائیں، عالمی دنیا کو بھی کہیں کہ آپ کی اس کشمیر کا مسئلہ بھی حل کروائیں، اور کشمیر آپ کے ساتھ ملے، اور آپ ایک جو شہر قرار دیتے ہیں کشمیر کو، وہ آپ کے ساتھ جڑ جائے۔ لیکن پہلے آپ کو پاکستان کے جو لوگ ہیں، یہاں پر جو لوگ زندہ ہیں، ان کے مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیں، اللہ نے کے بعد۔